گا جان عالم شافع روز جزا کو دیکھ کر، وجد میں ہے اہل محشر مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ میں نے کلام سنا دیا، لیکن چونکہ حضرت آئے لکھنے کی سعادت میں نے حاصل کی ہے تو بطور اصلاح پیش کر رہا۔ حضرت دعا فرما دے میرے کلام کی مقبولیت کے لیے کافی ہے۔ جان عالم شافع روز جزا کو دیکھ کر، وجد میں ہے اہل محشر مصطفیٰ کو دیکھ کر، ان کی یادوں سے مہکتی نیند آئی ایک شب، جاگ اٹھا وقت پھر نور خدا کو دیکھ کر، سرخ دھاری دار چادر زیب جو ہی کیا، چاند بھی شرما گیا بدر الدجا کو دیکھ کر، چاند بھی شرما گیا بدر الدجا کو دیکھ کر۔ کس قدر تسکین ملتی تھی نبی کے قلب کو، مرتضی والفاطمہ وابناہما کو دیکھ کر۔ اللہ اللہ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا، سب نے چہرے ڈھک لیے بھی فاطمہ کو دیکھ کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا، سب نے چہرے ڈھک لیے بھی فاطمہ کو دیکھ کر۔ ننھے اصغر کی اداؤں پر ہوئے نازا حسین، رن میں وہ جب مسکرائے حرملا کو دیکھ کر۔ چوکھٹے رشتے مسیحا پر اگر آئے اجل، روح نکلے جھوم کر عرفی قضا کو دیکھ کر۔ چوکھٹے رشتے روح نکلے جھوم کر عرفی قضا کو دیکھ کر۔ جب درود پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہم صلی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صحابہ اکرام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے۔ کائنات کے والی سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جانثار صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آقا آپ فرمائے تو صحیح کہ آپ کی بارگاہ میں درود کیسے بھیجنا ہے، آقا درود کیسے بھیجنا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجمع صحابہ میں ارشاد فرمایا، صحابہ میرے اہل مجھ پر جب درود بھیجنا تو یوں کہنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پورا درود پاک آپ کو یاد ہے، اہل علم بیٹھے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، اے پروردگار عالم تیرا کلام تو یہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجنا ہے۔ صحابہ نے اپنے آقا سے پوچھا، آقا درود کیسے بھیجنا ہے؟ رب کے حبیب نے کہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن میں آل محمد کا لفظ نہیں ہے، لیکن رب کے حبیب نے کہا جب درود بھیجنا تو نبی کے ساتھ آل محمد پر بھی درود بھیجنا۔ آج کا اردو کتاب پڑھنے والا مولوی نہ تھا، حضور کے وہ صحابہ تھے کہ جن کا یقین کہتا تھا کہ یہ جو مصطفیٰ تشریف فرما ہے یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ جو کہتے ہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ ان میں سے کسی نے یہ نہ پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ نے تو فقط نبی کا نام لیا، آپ آلے نبی کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ کائنات کا پیغمبر اپنی مرضی کے سوا اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے بیان کرتا ہے، اور اللہ کے حبیب نے اپنے ساتھ اپنی آل کا تذکرہ اس لیے فرمایا تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ میری آل مجھ سے جدا نہیں ہے، میں اپنی آل سے جدا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ فرمائیے، اے حبیب آپ فرمائیے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کلام میں شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ذہن میں زور دے کے دل پہ ہاتھ رکھ کر آپ جواب دیں کہ کائنات ساری کی ساری کائنات حضور کی بھکاری ہے یا نہیں؟ بولے دربار مصطفیٰ کی خیراتی ہے یا نہیں؟ حضور کی بارگاہ کی سوالی ہے یا نہیں؟ کائنات میں جس کو جو ملا وہ حضور کے صدقے میں ملا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی کا اظہار فرمایا تھا کہ دنیا والوں کے سامنے اگر میرا نبی کہتا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میری آل کی محبت اپنے سینے میں رکھو، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ کہتے کہ یہ اپنے نوازوں کی محبت کا مطالبہ کر رہے ہیں،
اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی کا اظہار فرمایا، میرے حبیب تیری بات نہیں، یہ میری بات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا والے اگر اپنے ایمان کو کمال کی منزلوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کا ایمان کامل ہی اس وقت ہوگا کہ جن کے دل میں نبی کی محبت کے تار بھی بجتے ہو اور جن کے دل میں اہل بیت کی محبت کے تار بھی بجا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ کیوں کہا؟ ڈائریکٹ یہ بات کی جا سکتی تھی کہ میری آل کی محبت کا تذکرہ ہے، اللہ کہتا کہ اپنے آل کی محبت کی باتیں کرو، لیکن کہا لا اسألکم، میں تم سے کسی بات کا سوال نہیں کرتا تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے تمہارے درمیان جو امام الانبیاء بن کر تشریف لایا وہ سوالی بن کر نہیں بلکہ پاپا بن کر آیا ہے۔ اس لیے کہا دنیا والوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اور مانگوں گا کیونکہ ساری دنیا تو مجھ سے مانگتی ہے، میں عطا کرنے والا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ مجھے دیتا ہے اور میں اپنے ساری کائنات کے بندوں کو عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں محمد ہوں، سوالی نہیں، سوالی تو کائنات دربار مصطفیٰ کی ہے۔ پھر کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مگر کیا اہل قرابت کی محبت، اہل قرابت کی محبت سیدھا ترجمہ تو ہم یوں کرتے ہیں کہ محبت، لیکن اہل علم بیٹھے ہیں پوچھیں عربی میں لفظ محبت بھی آیا ہے، عربی کا لفظ محبت بھی ہے، لیکن یہاں پر محبت کا لفظ کا استعمال ہی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا مودت، آخر یہ مودت ہے کس شے کا نام؟ آخر یہ مودت کس شے کا نام؟ کیوں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ محبت کا تذکرہ نہیں، مودت؟ کیا وجہ ہے؟ اس کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اور آپ دنیا میں جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے کوئی ایک وجہ ضرور ہوتی ہے۔ محلے میں اگر کوئی سب سے طاقتور شخص ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، وجہ پوچھی جائے تو وہ بتائے گا کہ اس کی طاقت اس کی وجہ ہے۔ کوئی بااخلاق ہے، لوگ محبت کرتے ہیں، سوال کیا جائے کیوں محبت کرتے ہو تو جواب ملے گا کہ اس کا اخلاق اس کی محبت کی وجہ ہے۔ توجہ ہے؟ کوئی ڈاکٹر ہے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کو شفا یاب کیا، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، پوچھا جائے تو جواب دیا جائے گا کہ اس کی کلینک کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، کچھ دوائیں وہ تجویز کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ ہمیں شفا دے دیتا ہے، لوگ محبت کرتے ہیں۔ محلے کے امام صاحب تلاوت کلام مجید کا انداز اتنا پیارا ہے کہ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت وہ کرتے جاتے ہیں اور سامعین مصلی سنتے جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ وجہ پوچھی جائے تو جواب دیا جائے گا کہ امام صاحب کی قرات دل کو موہ لینے والی ہے۔ مؤذن صاحب ان کے اذان کا لہجہ اتنا پیارا ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ وجہ پوچھی جائے تو جواب دیا جائے گا کہ ان کے انداز کا لہجہ بڑا پیارا ہے۔ آپ کے محلے میں کوئی ثنا خواں ہے، نعت خواں ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، وجہ پوچھی جائے تو جواب دیا جائے گا کہ اس کے نعت پڑھنے کا انداز بڑا پیارا ہے۔ کوئی خطیب آ جائے، خطابت کا لہجہ آپ کو پسند آ جائے، آپ محبت کے پھول نچھاور کریں گے، وجہ پوچھی جائے تو جواب دیا جائے گا کہ ان کے خطابت کا لہجہ بڑا پیارا ہے۔ پتہ چلا کہ دنیا میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو کوئی وجہ ضرور تلاش کرتا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں میں، محلے میں کوئی خوبصورت بچہ ہے، لوگ پیار کرتے ہیں، خوبصورتی اس کی وجہ، طاقت کسی کی محبت کی وجہ، دولت کسی کی محبت کی وجہ، علم کسی کی محبت کی وجہ، کمال کسی کی محبت کی وجہ، فیاضیہ کسی کی محبت کی وجہ، اخلاق کسی کی محبت کی وجہ۔ اور تاریخ کا دوسرا پیج پلٹ کر دیکھو، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سہنا پڑے گا کہ آج جس کی آواز کے آپ دیوانے ہو، اگر اس کی آواز کسی طرح سے متزلزل ہو گئی، اس سے بہتر کوئی اور آواز والا آپ کو نظر آیا، آپ کی محبت کا رستہ تبدیل ہوا، میں نے پوچھا کیوں؟ جواب دیا جائے گا اس کی آواز کی وجہ سے محبت کرتے تھے، آواز اب اچھی نہیں لگتی، محبت کا رخ تبدیل ہو گیا۔ امام کے قرات سے بہتر قرات سن لیا، آپ نے امام سے محبت کا درس ہٹا، امام سے محبت کا رستہ ہٹا کر دوسری آواز کے مالک تک پہنچا دیا۔ کوئی اخلاق ہے، جب تک اخلاق تب تک محبت، جب تک طاقت تب تک محبت۔ پتا چلا کہ جب تک انسان کے اندر وہ صفت، وہ خصوصیت، وہ وجہ ہے، تب تک دنیا محبت